ہماری جو پاپولیشن ہے وہ 64% ہے، تو بچے بھی جو ہے مڈل میں ہیں، میٹرک میں ہیں، وہ بھی سیکھ سکیں. بتائیں کوئی ٹرننگ پوائنٹ ایسا آیا ہو، کوئی مائل سٹونز آپ نے کیا اچیو کیے اور کیا چیلنجز آپ کو فیس کرنے پڑے اور آپ نے اس کا حل کیا نکالا؟ جی بہت شکریہ جی. میرے لیے میں آپ کو ون لائنر جو ٹرننگ پوائنٹ تھا نا وہ یہ تھا کہ وین آئی کیم ٹو ریئلائز کہ میرے ساتھ ایک فزیکل ایشو ہے، تو یہ میرے لیے زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا. اور یہ بڑا ارلی ایج میں مجھے فیل ہو گیا تھا. سم ٹائم بچپنے ہوتا ہے تو آپ بچپنے میں اس کی ویوز میں بہ رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی پراپر ایک فارمل ایجوکیشن سٹارٹ ہوئی، جسے میں کہتا ہوں کہ کوئی 4th 5th کلاس میں نا، تو یہ مجھے احساس ہوا. اور جب مجھے ٹیچرز کہا بھی کرتے تھے کہ آپ نے نا بہت محنت کرنی ہے، تو میرے لیے یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا. اور پھر میں اس کے ساتھ چیزیں ساری جڑ گئی تھیں، اور مجھے پتا تھا کہ ایک چیلنجنگ لائف ہے، اور اس چیلنج کو جو ہے نا وہ فیس بھی کرنا ہے، ایکسیپٹ کرنا ہے، اور اس کو آگے لے کر چلنا ہے، اور اس کو پھر اس چیلنج کو اپرچونٹی میں تبدیل کرنا ہے. تو یہ جو ایک طرح سے ایک ریئلائزیشن ہوئی، تو اس کو پھر میں لے کر جیسے چلا. میرے لیے مائل سٹون تو جی دیکھیں، ایک دور افتادہ علاقے سے آپ پڑھ کے آئے ہوں، ارلی ایجوکیشن آپ نے وہاں پہ لی ہو، تو میرے لیے یہ بھی مائل سٹون تھا کہ میں لاہور میں سٹی آف کالجز اور یونیورسٹیز ادھر ایک اچھے ادارے میں پڑھنے آ گیا ہوں. نو ڈاؤٹ مجھے اسکالرشپ ملا، اور اسکالرشپ میں نے وہ تعلیم حاصل کی. میرے لیے یہ بھی کسی مائل سٹون سے کم نہیں تھا کہ آپ ایک دور افتادہ علاقے سے، گاؤں سے اٹھ کے، اور ایک سٹی آف لائٹس اور سٹی آف ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس آپ آ کے ان بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کلاس میں پڑھ رہے ہیں، کہ کبھی ایسا سوچا نہیں تھا. اور اسکالرشپ لینا اور فری میں پڑھنا، یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آج کل آپ ذرا کیلکولیٹ کر کے دیکھیں، اب تو اتنا زیادہ سرمایہ چاہیے لوگ بچوں کے ایجوکیشن کو حاصل کرنے کے لیے، جنہوں نے بوجھ نہیں ڈالا. اور ایک قابل ذکر بات یہ ہے کہ بڑا اچھا لگا مجھے کہ ٹیچرز جو ہے نا وہ آپ کو اس طرح آگے لے کے چل رہے ہیں کہ ناٹ آن دا بیسس آف یور بیک گراؤنڈ اور آپ کا علاقہ کون سا ہے، بلکہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہیں، کیلیبر کیا ہے. اور اسی طرح مطلب وہ اس طرح سے سیکشن بناتے تھے کہ جو بچے شائننگ ہے، پڑھنے والے ہیں، محنت کرنے والے ہیں، ان کو الگ سے وہ مزید جو ہے نا وہ توجہ دیتے تھے. اور مجھے یہ بڑا اچھا لگا کہ بڑی اچھی بات ہے کہ یہ ہے میرٹس، اور یہ میرٹس ہونے چاہیے کہ آپ یہ نہیں دیکھتے کہ کون بچہ کہاں سے آیا ہوا ہے، آپ ایکول اپرچونیٹیز ان کو دے رہے ہیں، آپ ان کو پڑھنے کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ ان کے ایکسٹرا جو ہے نا وہ گائیڈ بھی کر رہے ہیں. تو یہ مجھے بڑا اچھا لگا، اور یہ بھی میرے لیے کسی. اور کبھی کبھار یونیورسٹی میں، کالج میں اے سی والے روم میں بیٹھے ہوئے میں سوچا کرنا کہ ایسا بھی کبھی نہیں سوچا تھا. میرے لیے یہ مائل سٹون سے کم نہیں تھا کہ جن انفیوریبل سرکمسٹانسز میں، ایسے گاؤں میں جہاں پہ صرف ایک ہی پرائمری اسکول ہے وہ، تو یہ بات میرے لیے مائل سٹون سے کم نہیں تھی. اس کے بعد ظاہر ہے جب پھر میں کمپیریٹو ایگزامس کے بعد سروس میں آیا، ہاں، تو وہ تو پھر مائل سٹون جی جب بھی وہ خوشی ہوتی ہے. یوتھ کے لیے میں بنیادی طور پہ یہی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں 8th کلاس کے بعد اور اس کے آنورڈس آپ کے اندر یہ ریئلائزیشن، یہ احساس، یہ فیل آ جاتی ہے، آنی چاہیے. آپ پریشان ہوں، اس لیول پہ آپ کو پریشانی لینی چاہیے کہ یہ جو کمفرٹ زون ملا ہوا ہے نا پیرنٹ سے، یہ ایک دن ختم ہو جانا ہے. تو جب آپ رکیں، ایک جگہ پہ رکیں، اور آپ جو لوگ بھی، جو بھی ہمارے سامعین یوتھ سن رہی ہے، وہ 8th کلاس میں، 7th 8th میں، یعنی کہ وہ پڑھائی سے پہلے نہیں ہے کہ بری ہو، اچھی پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک لے میں آ رہے ہوتے ہیں، وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. لیکن ان کلاسز میں جیسے کہ میٹرک میں آپ آ جاتے ہیں، تب آپ جو ہے نا اپنی ایجوکیشن کو اور اپنی پروفیشنل لائف کو پلان کرنے کے حوالے سے بھی نا سوچا کریں. اتنی وہ ایک شعر بھی ہے کہ وہ بڑا ضروری ہے بولنا. علامہ اقبال کا شعر ہے کہ خدا تجھے بھی کسی غم سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. اضطراب ضروری ہے. تو یہ ارلی ایج میں ہوا آپ کو کہ بھائی ایک دن والدین نے بھی ان کی کیپیسٹی یہ چل رہی ہے، وہ سروس میں آئے تو ریٹائر ہو جائیں گے، بزنس میں آئے تو انہوں نے بوڑھے ہو جانا ہے. تو پھر آپ تو یو ہیو ٹو فیس دا لائف، یو ہیو ٹو میک یور اون وے ٹو موو فارورڈ ان دا ریئل لائف. تو وہ ساری رسپانسبلٹیز آپ نے لینی ہے. تو آپ سوچیں کہ کیا آپ کی اس طرح سے تیاری ہے. جب آپ میں آپ کی سوچ میں اضطراب ہوگا نا، تب آپ کو پتا ہوگا کہ میں نے بڑا سینسٹیو ہو کے، بڑا سیریس ہو کے اپنی اسٹڈیز کو آگے لے کر چلنا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اسٹڈیز ایک واحد موڈ ہے
اور اسٹڈیز جو ہے نا آپ کی جو تعلیم وہ ایک دا اونلی وے ہے کہ آپ اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں. آپ کی زندگی کی کایا پلٹ جائے گی تعلیم سے. ظاہر ہے سوچ بہتر ہوتی ہے آپ کے ایٹیکیٹ بہتر ہوتے ہیں, مورلی اور کلچرلی آپ بہتر ہوتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ آپ اپنی فائنینشیل لائف کو بھی پوری کی پوری کایا کو پلٹ دیں. یہ پھر میٹر ہی نہیں کرے گا کہ آپ کہاں پہ پہلے رہتے تھے. آپ نے تعلیم حاصل کی, آپ کو اچھی جاب مل گئی, ٹھیک ہے, اور ساری کایا پلٹ جاتی ہے.